مدینہ کی فضائیں ایمان سے مہک رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وہ لوگ جمع ہو چکے تھے جنہوں نے دنیا کو آخرت پر قربان کر دیا تھا۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک چمکتا ہوا ستارہ تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ایک جوان بہادر خوش گفتار اور نرم دل صحابی جن کا دل عشق رسول سے لبریز تھا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ تیم سے تھا۔ تجارت پیشہ تھے، مال و دولت کی کمی نہ تھی، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کانوں تک پہنچی تو دل بدل گیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ساری دولت، ساری خواہشات اور زندگی سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ ایک دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سفر پر تھے جب انہوں نے ایک نصرانی راہب سے ملاقات کی۔ راہب نے کہا، اب وقت قریب ہے کہ اللہ کا آخری نبی یثرب یعنی مدینہ میں ظاہر ہو۔ طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً مکہ لوٹے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مکہ مکرمہ کے دن مشکل تھے، ہر طرف ظلم، جبر اور ایمان والوں پر سختیاں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ بھی کفار کے ظلم کا نشانہ بنے، لیکن ان کی ہمت نہ ٹوٹی۔ وہ صبر کرتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لمحے کھڑے رہے۔ جب مدینہ ہجرت کا وقت آیا تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں وہ ہر غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سوائے غزو بدر کے جس میں وہ رسول اللہ کے حکم پر ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ تھے، لیکن غزو الفاہد یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں روشن ہو گیا۔ عہد کی پہاڑیوں میں جنگ کا بگل بج چکا تھا۔ کفار کی فوج نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور پہلے تو فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، لیکن جب تیر اندازوں نے پہاڑ چھوڑا کفار نے پچھلے راستے سے حملہ کر دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں آ چکے تھے، ایک ایک کر کے صحابہ شہید ہو رہے تھے۔ دشمن صرف ایک مقصد لے کر آیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن گئے۔ تلواریں، نیزے، تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، لیکن طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک بھی حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچنے دیا۔ ایک تیر اب کی انگلی پر لگا اور انگلی کٹ گئی، ایک نیزہ اب کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا۔ پورا جسم زخمی تھا لیکن لبوں پر اف تک نہ آئی۔ وہ نبی کی حفاظت کرتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنتی انسان کو چلتے دیکھا ہے وہ آج طلحہ کو دیکھ لے۔ فضا میں گرد اڑ رہی تھی، تیروں کی بوچھاڑ تھی اور تلواروں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ دان الفاہد میں ہر طرف شور تھا، چیخیں تھیں اور موت کا رقص جاری تھا۔ کفار اس خوش فہمی میں تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی ہے اور اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر اسلام کی شمع کو بجھا دیں گے۔ ایسے میں زخمی مگر وفادار حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈھال بنے کھڑے تھے۔ ان کا ایک ہاتھ کٹ چکا تھا، دوسرا زخمی تھا، جسم پر 39 سے زائد زخم لگ چکے تھے، لیکن انہوں نے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ جب کفار کے ایک سردار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، طلحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر وہ وار روکا۔ نیزہ ان کے جسم میں پیوست ہو گیا اور وہ زمین پر گرے، لیکن زبان پر صرف ایک جملہ تھا، آ رسول اللہ، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا چاہے میری جان چلی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے زخموں کو چھوا، ان کے لیے دعا کی اور فرمایا، طلحہ آج کا شہید نہیں ہوا لیکن اس جیسا مقام شہداء میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، غزوہ الفاہد کا دن طلحہ کا دن تھا۔ اگر میں کسی کو عہد کا ہیرو کہوں تو وہ صرف طلحہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے غزو الفاہد کے بعد طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر زخموں کے نشان دیکھے، ایک ایک زخم ان کی وفاداری کی گواہی دے رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، عرش کے فرشتے طلحہ کی وفاداری پر رشک کر رہے ہیں۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا تو وہ نیم بے ہوش تھے۔ آنکھیں کھلیں تو پہلا سوال یہی تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے؟ جب صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے نکلا، الحمدللہ،
میرا سب کچھ قربان، بس میرے آقا سلامت رہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ کے بعد کئی ماہ تک زخمی حالت میں بستر پر رہے، لیکن کبھی شکو نہ کیا۔ انہوں نے باقی زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اسلام کی ترویج اور فقراء کی مدد میں گزار دی۔ آپ کی سخاوت اتنی مشہور تھی کہ طلحہ الخیر یعنی بھلائی والے طلحہ، طلحہ الفیاض یعنی بہتا ہوا دریا، اور طلحہ الجود یعنی سخی طلحہ کے القابات سے یاد کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس نے جنت کا ایک دروازہ دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ جنت کے ان 10 خوش نصیبوں میں شامل ہے جنہیں میں نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عشق رسول کیسی قربانی مانگتا ہے۔ وہ زخموں سے چور ہو کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہنستا رہا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ آج ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ ان زخموں، ان قربانیوں، ان سجدوں اور ان آنسوؤں کا نتیجہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیش کیے۔ اس کہانی کو آپ یوٹیوب پر مؤثر انداز، جذباتی آواز اور روح کو چھو لینے والی تلاوت کے ساتھ پیش کریں۔ پس منظر میں میدان الفاہد کی آوازیں اور اختتام پر درود شریف کی دھیمی دھن ناظرین کو جذب کر لے گی۔